بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان ساجد رضوی. آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں قرآن مجید میں صفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں عالی جناب مولانا عابد رضا صاحب قبلہ. تو آئیے سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے ایپیسوڈ میں بھی آپ نے ایک صفت رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمایا تھا، خاص کر قرآن مجید نے جو جگہ دی ہے اپنے دامن میں. آج بھی میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا سوال تو میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، اور کون سی صفت کا تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. دیکھیں، جہاں تک صفات کا تذکرہ ہے تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 128 128 میں پروردگار عالم اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریباً 3 خوبیوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اچھا، اس آیت میں، ایک آیت میں سورہ توبہ کی آیت. جی، سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 128. آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جی، جو خود تمہارے لوگوں میں سے ہے، یعنی تم میں سے ہی ایک رسول ہے، اور کہہ رہے کہ وہ رسول ایسا ہے کہ جو تمہارے نقصان میں پڑنے کو برداشت نہیں کرتا. جی، یعنی اس پر شاق ہے کہ تم نقصان میں پڑو، یعنی وہ تمہیں گھاٹے میں پڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، نقصان میں پڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. پہلی صفت. دوسری صفت، وہ تمہاری کامیابی اور ہدایت کے لیے حریص ہے، یعنی ایک قسم کا ان کے اندر لالچ ہے کس طریقے سے آپ کو ہدایت کر لے. اچھا، دوسری صفت. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ ایمان لانے والوں کے لیے شفیق اور رحیم بھی ہے. تو 3 صفتوں کا تذکرہ قرآن نے اس آیت میں کیا کہ آپ کے نقصان کو برداشت نہیں کرتا. دوسرا یہ کہ آپ کی ہدایت اور کامیابی کے لیے حریص ہے. اور تیسرے مرحلے میں کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایمان لا چکے ہو تو تمہارے لیے شفیق اور رحیم بھی ہے. یہاں پہ جیسا آپ نے کہا کہ حریص ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید نے بھی اشارہ کیا ہے، لیکن یہ ایک لفظ جو ہے مطلب برا تھوڑا سا مانا جاتا ہے، لالچ. تو اس کو یہاں پر واضح کرے، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، اچھا سوال ہے اور ناظرین بھی ہمارے محسوس کریں گے. دیکھیں، بعض صفتیں ایسی ہوتی ہے جس کو یہ کہوں کہ جس کے 2 پہلو ہوتے ہیں. جی، ایک مثبت بھی ہوتا ہے اور ایک منفی بھی ہوتا ہے، پازیٹیو اور نگیٹیو. انہی صفتوں میں سے ایک حریص بھی ہے. جی، یعنی 2 معنی ہے. الگ الگ زاویے سے ہم اس کو اگر دیکھیں گے تو جو ہے وہ یعنی ممکن ہے کہ ایک جگہ یہ لالچ کرنا یا حرص جو ہے وہ برا ہو، لیکن ایک جگہ وہی اچھا ہو. مثال آپ دیکھیں، مثلا ایک انسان مال اور دولت کا حریص ہو، ظاہر سی بات ہے برا ہے، کہ لالچی ہے. بالکل. لیکن اسی کے مقابلے میں ایک طالب علم کا حریص ہے، یعنی چاہتا ہے کہ جب اسے مل جائے، جہاں سے مل جائے، جیسے مل جائے، وہ لینے کے لیے آمادہ ہے. جی، اب آپ اس کو غلط بولیں گے؟ نہیں بولیں گے. بولیں. کیوں؟ کیونکہ علم کا حریص ہے. تو یہی حرص مال و دولت کے لیے بری تھی، لیکن جب علم کے لیے آئی تو اچھی ہو گئی کہ وہ ہر وقت علم کے لیے تھاؤ میں ہے کہ یہاں سے مل جائے، جہاں سے مل جائے، کیسے مل جائے. تو 2 پہلو ہوتے ہیں بعض صفتوں کے. اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ ایک صفت ہے حرص کی. اسی لیے اگر آپ غور کریں گے تو امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مناجات شعبانیہ میں، جو شعبان میں پڑھی جاتی ہے، مناجات شعبانیہ میں کہتے ہیں پروردگارہ مجھے تیری ذات کا اور تیرے ذکر کا حریص بنا دے. کیا مطلب یہ کہ میں ایک لمحہ بھی اپنی زندگی میں تیری یاد سے اور تیری ذات سے غافل نہ ہوں. تو یہ حرص برا ہے کہ اچھا ہے؟ ظاہر سی بات ہے. اب غور کر رہے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ
کہ انسان جو ہے وہ بعض صفتوں کو صرف منفی میں ہی لیتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے, اس کا پازیٹیو وے بھی راستہ بھی ہے کہ اگر اس مقام پہ آئے تو پازیٹیو. ایک انسان ہے جو لوگوں کی خدمت کرنے میں حریص ہے, نہیں چاہتا ہے کہ کب موقع مل جائے کس کی خدمت نیکی کرنے کا موقع ڈھونڈے, تو حریص ہے. تو یہ صفت ظاہر یہاں پہ بری نہیں ہے. یا مثلا بعض لوگ ہوتے ہیں زیارت اہل بیت علیہ السلام روزوں کے حریص ہوتے ہیں, جب موقع ملا وہ زیارت کے لیے آمادہ ہے, ذرا پیسہ جمع ہوا کہ نہیں وہ زیارت کے لیے جا رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے یہ صفت بری نہیں ہے. تو اس اسے لالچ کے اس نظریے سے دیکھا نہیں جائے گا, نہیں دیکھا جائے گا, یعنی یہ برا نظریہ جی یہ مثبت وے میں, پازیٹیو وے میں آپ کے, لیکن وہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ لالچ کے معنی. جیسا آپ نے کہا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں ہدایت کے حریص کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس سے کیا مراد ہے کہ ہدایت کے حریص؟ دیکھیں کہنے کی بات یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہدایت کریں, یعنی ایسا نہ ہو کہ اکثر لوگ اندھیرے میں رہیں, بلکہ سب کا ہاتھ پکڑا جائے اور سب کو اجالے میں لایا جائے. بالکل. اس کے لیے رسول خدا ہمیشہ کوشش کرتے, جب موقع ملے, جہاں ملے, جیسے ملے اسے غنیمت سمجھتے تھے اور ہدایت کا. اس لیے قرآن نے کہا ہدایت کوئی موقع نہیں چھوڑتے, کوئی موقع نہیں چھوڑتے. اس لیے قرآن نے کہا حریص ہے تمہارے لیے ہدایت کے اعتبار سے اور کامیابی کے اعتبار سے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کوشش یہ تھی کہ آپ گمراہی میں نہ رہیں, بلکہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو کیا کریں, ہدایت کی طرف لے کر آئے. چونکہ اس کی کوشش میں ہمیشہ رہتے تھے, لہٰذا قرآن نے کیا کہا, حریص کا. اور آپ دیکھیں انس بن مالک راوی ہے جی, وہ کہتا ہے کہ جنگ احد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی زخمی ہو گئی, کسی نے پتھر مار دیا تھا, آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے, آپ کا دست مبارک زخمی ہوا. یہ سب جنگ احد کے واقعات ہیں. کہتے ہیں کہ جب یہ حالت اللہ کے رسول کی تھی تو میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا اور جانے کے بعد کہا, یا رسول اللہ ان لوگوں کے لیے بد دعا کر دیجئے. اب دیکھیں آپ کو تکلیف پہنچائیے, آپ کو تکلیف ہو جائے, اور اخلاق رسول آپ محسوس کریں. اور واقعہ درس ہے کہ رسول کی زندگی ہمارے لیے, اور خود قرآن کرے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ اللہ کے رسول تمہارے لیے نمونہ عمل ہے, بہترین آئیڈیل ہے. اللہ کے رسول نے انس بن مالک سے کہا کہ یاد رکھو میں بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا. ایک اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ اسی وقت اللہ کے رسول نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی اور کہا پروردگارا ان سب کی ہدایت فرما, انہیں اچھے راستے پر لیا. یقین مانی, یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگ اکثر سنتے ہیں نا, وہ کئی واقعات بھی ہوتے ہیں کہ کوئی کچرا پھینکتا تھا, کوئی راستوں میں کانٹوں بچھا دیتا تھا, لیکن پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی ان کا ہاتھ بد دعا کے لیے نہیں اٹھا ہے, ہمیشہ ہدایت کے لیے اٹھا ہے. بالکل ہمیشہ ہدایت کے لیے اٹھا, اور بہترین درس ہے اللہ کے رسول زندگی کا. آج اگر مجھے آ کے کوئی گالی دیتا ہے تو میں اس کے جواب میں 2 گالی دیتا ہوں اسے, 2 کیا 4 دے دیتے, 4 دیتے. ہمارا معاشرہ, ہماری سوسائٹی اس پہ, جبکہ قرآن کی بھی تاکید بات آئے گی تو پیش کریں اللہ کے رسول کا کردار بھی ہے, کبھی بد دعا نہیں دی. آپ برا کر رہے ہو, ہم آپ کے حق میں اچھا کر رہے ہیں. اچھا, ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں, ہدایت کر رہے ہیں, اور کیا کسی کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی ہو, ایسا بھی ہے کچھ؟ جی بہت سے لوگ ہیں. خود مثلا ابو جہل کئی متعدد مرتبہ رسول اللہ علیہ, بعض لوگ مطلب رسول ہدایت کی دعوت دے رہے ہیں, مطلب راستہ دکھا رہے ہیں, اس کے باوجود بھی ایسا پاسبل ہے کہ اگر سامنے والے کے پاس ظرفیت نہیں ہے تو ممکن ہے کہ رسول بھی ہدایت کرے تو ماننے کے لیے تیار نہ ہو, ٹھیک ہے نا. لیکن کردار رسول بہترین آئیڈیل ہے ہمارے لیے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کے حق میں دعا کریں, جی اس کے حق میں جو ہے وہ اچھائی سے پیش آئے. یہ رسول اللہ کا کردار ہے کہ اللہ سے ہدایت, ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے میں صحیح ہوں, سامنے والے نے میرے سامنے میں گستاخی کی, مجھے برا کہا, مجھے ستایا, تو میری ذمہ داری کیا ہے, اللہ کا رسول سمجھا رہا ہے کہ بد دعا مت کریے, بلکہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے جیسا ہم لوگوں کا بھی کردار ملنا چاہیے؟ کیونکہ ان کی بات الگ ہے, وہ ظاہر سی بات ہے, وہ رسول ہیں, خاتم النبیین ہیں. میں اپنی تقاریر میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ جب بات عمل کی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہاں وہ اور کہاں ہم, لیکن اگر بات جنت میں جانے کی ہو تو کہتے ہیں جہاں وہ وہاں ہم. جی, آپ غور کر رہے ہیں اس بات کو, آپ محسوس کر رہے ہیں. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک انسان اتنی محنتیں کر کے ایک مقام پہ پہنچا ہے, ہم چاہتے ہیں بغیر محنت کے پہنچ جائے. ہو سکتا ہے کہ ویسا دل
ویسا برداشت ہمارے پاس نہ ہو جو اللہ کے رسول کے پاس ہے، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں. بالکل، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، توفیق دینا خداوند عالم کا کام ہے. تو رسول حریص تھے کا مطلب جب بھی موقع ملتا تھا ہدایت کرتے تھے، ہدایت کی دعا کرتے تھے اور صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرتے تھے. مذہب کئی صفتیں آپ نے بتایا ہے، کچھ اور بھی صفت ہے جس کی طرف قرآن مجید اشارہ کرتا ہے؟ دیکھیے تیسری اہم صفت جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے وہ حسن اخلاق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. البتہ جو آیتیں حسن اخلاق کے لیے رسول کے وارد ہوئی ہے، یعنی خود قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کرو، اللہ کے رسول نے وہ کیا، اس میں قرآن نے جو ہے وہ جمع کا صیغہ، پیورل کا صیغہ استعمال کیا ہے. یعنی قرآن صرف اللہ کے رسول سے نہیں بلکہ کامن مسلمانوں سے بات کر رہا ہے. جی اس میں پہلے مرحلے میں آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83، قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولوا للناس حسنا، ٹھیک ہے نا، کہ لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے بات کرو. قرآن نے حکم دیا اللہ کے رسول کو اور یہ کام اللہ کے رسول نے کیا. لیکن میں کہا یہ قولو کا جو لفظ ہے یہ جمع ہے، نہ صرف اللہ کے رسول سے خطاب ہے قرآن کا بلکہ سب سے ہے. یعنی ہماری بھی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جب دوسروں سے بات کریں تو قرآن کی آیت سے درس لیتے ہوئے، رسول کی سیرت سے درس لیتے ہوئے اچھے انداز سے بات کریں. یعنی اچھے لفظوں کا استعمال ہو، ادب اور احترام کا خیال رکھا جائے، زبان بری باتوں سے پاک ہو. یعنی اور اللہ کے رسول نے، میرے وقت ہوتا ہے خدمت پیش کرتا ہے کہ بدترین ہے وہ شخص، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جس کی زبان سے لوگ ڈرتے ہوں، جس کے شر سے محفوظ. شر سے. اوینہ نامی شخص ہے، مدینے میں آیا، کسی نے کہا یا رسول اللہ اوینہ آیا ہوا ہے. اللہ کے رسول نے کہا پروردگارہ مجھے اس کی زبان کے شر سے محفوظ رکھ. اب تاریخ کہتے اتفاقاً رسول کی خدمت میں آ گیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احترام میں کھڑے ہوئے، اسے بٹھایا، جو بھی اس کا کام تھا کر کے جب چلا گیا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو دعا کر رہے تھے کہ اس کے شر سے بچا اور آپ نے اس کا احترام بھی کیا. کہ میں نے اس کا جو احترام کیا ہے وہ بھی اس کی زبان کی بنا پہ، کہ یہ میرے ساتھ کوئی بدتمیزی، بے ادبی، بد کلامی نہ کرے. اور پھر اللہ کے رسول نے حدیث کہی کہ بدترین ہے وہ شخص جس کا احترام لوگ اس کی زبان کے ڈر کی وجہ سے کریں. آج ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں، کوئی کچھ بول نہ دے، آج ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گالی بغیر بات نہیں کرتے. ہاں بالکل، ہر لفظ کے پہلے اور بعد میں ہوتا ہے گالی ہوتی ہے. یا یہ کہ مثلا ایک دم ابے اور تبے اور بدتمیزی سے گفتگو شروع کرتے ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے نہیں، اللہ کے رسول سے بھی. یہ برا بھلا بھی لوگوں کو کہتے ہیں، یا جب ہم لوگ آپس میں بھی بات کرتے ہیں تو ایک دوسرے کا مطلب وہ لحاظ نہیں ہوتا، لہٰذا قرآن نے تیسرے کے بارے میں تو بالکل نہیں ہوتا، آپس کا تو چھوڑیے. بالکل صحیح. تو قرآن نے کہا کہ آپ جو ہے اچھائی سے بات کریں. پہلی صفت جو رسول میں تھی قرآن نے جس کی تاکید کی حسن اخلاق میں. دوسرے قرآن کہہ رہا ہے سورہ مبارکہ فصلت آیت نمبر 34، قرآن کہہ رہا ہے ادفع باللتی ہی احسن. قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی برائیوں کا جواب بھی اچھائیوں سے دو. اچھا یہ بڑی عجیب چیز ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے بھی کافی وقت چاہیے ہوتا ہے. وقت چاہیے اور ایک سخت کام بھی ہے. ہاں بہت سخت، چونکہ 12 ان باتوں کو پڑھا جاتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر انسان واقعا اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے، رسول کی سیرت ہے، قدم اٹھائے تو ایک وقت تو آتا ہے کہ خدا اتنی ہمت، حوصلہ، صبر عطا کرتا ہے. متعدد بار ایسا ہوا، میں نے کبھی اپنے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اللہ کے رسول نے امام علی سے کہا یا علی کوئی تمہارے ساتھ برا کرے، کہا میں اچھا کروں گا. پھر کہا برا کرے، کہا اچھا کروں گا. پھر کہا برا کرے، کہا پھر اچھا کروں گا. تو اللہ کے رسول نے پوچھا تھا وہ برائی پہ برائی کر رہا ہے اور آپ اچھائی کرنے پہ تلے ہوئے ہو. تو امیر کائنات نے کہا تھا جب وہ برا ہو کے اپنی برائی نہیں چھوڑ سکتا تو میں اچھا ہو کے اپنی اچھائی کیوں چھوڑ دوں. بالکل آپ غور کریں. اور خود قرآن کریں ادفع باللتی ہی احسن، لوگوں کی برائیوں کا جواب اچھائیوں سے دو. کام سخت ہے، حوصلے کی ضرورت ہے، لیکن اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے، رسول کی سیرت اگر کوئی قدم اٹھائے گا تو یقیناً اس مرحلے میں بھی کامیاب ہوتا دکھائی دے گا. اللہ اس کو صبر بھی دے گا، حوصلہ بھی دے گا اور توفیق بھی عطا کرے گا انشاءاللہ. چلیے میں اب یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ وقت بالکل نہیں ہے کہ کوئی ایک ایسی صفت جس کے بارے میں قرآن مجید بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کرتا ہے اور بار بار اس پہ فوکس کیا جاتا ہے، کوئی ایسی صفت ہے؟ جیسے میں نے پہلے سوال کے جواب میں کہا تھا ویسے یہاں بھی قرآن نے باقاعدہ جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ رسول سے کہا کہ اس پہ عمل کرو اور
صیغہ جمع کا ہے، یعنی گویا سب کو پیغام، یعنی سب کو. جی. اس میں جو صفت جس کی طرف قرآن نے بار بار تاکید کی ہے وہ صبر، صبر کی طرف. اور الگ الگ زاویے سے کہا. آپ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے قرآن، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، ٹھیک ہے، سورہ مزمل آیت نمبر 15، ٹھیک ہے. جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے اس پر صبر کرو. کیا مطلب؟ کوئی برا کہہ رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی آپ کی غیبت کر رہا ہے، کوئی آپ کو کسی بھی اعتبار سے جو بھی بات کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ تم اس پر صبر کرو. ٹھیک، حکم رسول سے ہے، صیغہ جو ہے وہ سب کے لیے استعمال قرآن نے مثلا کیا. یہاں البتہ مفرد کا صیغہ ہے، ایک خود رسول سے مخاطب ہو کے. لیکن اگلی والی آیت کریمہ بھی آپ دیکھیں، قرآن جو ہے وہ مثلا ایک جگہ صبر، کس بات پہ صبر کرنا ہے کہ لوگ برا کہے تو اس پر صبر کرو. ٹھیک، اس کے بعد آپ آئیں دوسری آیت سورہ مبارکہ لقمان کی ہے، تقریباً آیت نمبر 17. قرآن کہہ رہا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو مصیبتیں اور مشکلات تم پر ٹوٹ رہی ہے اس پر صبر کرو. وہ صبر الگ تھا، یہ صبر الگ ہے. وہاں لوگوں کی باتوں پہ صبر کرنا تھا، یہاں ان مصیبتوں پر مشکلات پہ صبر ہے جو رسول اللہ کے اوپر پڑ رہی ہے اور ٹوٹ رہی ہے. تیسری آیت کریمہ جو اس صبر کی تاکید کرتی ہے وہ ہے سورہ مبارکہ طور کی آیت نمبر 48. ارشاد باری اقدس ہو رہا ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، یعنی جو خدا نے تمہارے اوپر معین کیا ہے اس پر صبر کرو. جی، یعنی ایک صبر یہ بھی ہے، واقعاً سخت ہے بعض مقامات پہ انسان سردی کے موسم میں صبح اٹھے اور 2 رکعت نماز پڑھے، بہت مشکل ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ صبر کرو. یہ ہم سے محرمات میں کہ ہم جو ہے وہ مثلاً کسی جگہ پھنسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، نگاہ نہیں اٹھا سکتے مثلاً، یا فلاں کام نہیں کر سکتے، شریعت آ کے بولتی ہے سخت ہے، بعض اوقات آپ کو صبر کرنا ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں معین کی، ہو سکتا ہے تمہارے لیے بھاری ہو، صبر کرنا سخت ہو، لیکن تب بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ صبر کرو. تو 3 طریقے سے قرآن نے حکم دیا ہے اللہ کے رسول کو صبر کرنے کا، اور رسول اللہ نے وہ کیا بھی. اور صبر کا مطلب نتیجہ تو ہم لوگ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ مطلب کیا آج پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے موجود ہیں. جی موجود ہے، آپ کے صبر کی اور برداشت کی بنا پہ ہے. تو ایک صبر اس بات پر ہے کہ جو لوگ کچھ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کریں، دوسرا جو مشکلات ہے کہ اس پہ صبر کریے، اور تیسرا جو اللہ نے آپ پر ذمہ داری عائد کی ہے یا جو چیز معین کی ہے اس پر صبر کرنے کے لیے قرآن نے متعدد مرتبہ کہا، جس پر اللہ کے رسول نے عمل کر کے بتلایا کہ کیا جا سکتا ہے، جس کی دعوت قرآن نے دی ہے. اوکے، لوگ برا بھلا کہیں اس پر بھی صبر کرو، جواب نہیں دینا ہے کسی طرح کا. جی چلیے عمر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور کافی صفات کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا ہے جو قرآن مجید کی روشنی میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن بتا رہا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ. تو جی ہاں ناظرین، اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے. ایک بار پھر سے ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ عمل کیسے ہے. تو اگلے ایپیسوڈ میں برائے کرم ہم لوگوں کا ساتھ دیجیے گا. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت شکریہ.